الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتقين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کی زندگی سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اپنی رحمت اور برکت اور سعادتوں کے ساتھ ہماری زندگی سے رخصت ہو رہا ہے۔ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ اب اگلے سال یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر رہیں گے یا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ اپنی سعادتوں اور اپنی نیک بختی کے ساتھ رخصت ہونے کو تیار ہے، اور آج رمضان المبارک کا جمعہ کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اس مبارک مہینے کی ہم اور آپ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس مبارک مہینے کی نیک بختی اور سعادتوں کو ہم نے اپنی طاقت کے مطابق حاصل کیا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور ہم نے حاصل کیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک رخصت ہوتے ہوئے ہمیں کس بات کا سبق دیتا ہے، اس رمضان المبارک سے ہمیں کس چیز کو حاصل کرنا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، یہ کس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو کھینچتا ہے، اس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ اپنی نیک بختی کے ساتھ رخصت ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور ہم نے اور آپ نے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق ان کی خوبیوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کی ہے۔ تو جہاں ہم اور آپ اس کی نیک بختی کو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر حاصل کیا ہے، وہیں ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس کی برکت اور اس کی سعادت و نیک بختی کو اس کی حفاظت کی جائے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر لایا، لیکن زندگی کے اندر اس صرف ایک مہینے میں لانے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ رمضان المبارک اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جس طریقے سے تم اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے حکم کے اوپر پورے 11 سال بھی تمہیں عمل کرنا ہے۔ اور یہی اللہ رب العزت کے اس حکم کی حفاظت کا مصداق ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب یہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا اور اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کے اندر اس کی فرضیت کو اتارا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے ویسا ہی جیسا کہ پچھلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ یہاں سے تو فرضیت کو ثابت کیا گیا، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے کے اندر ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے
کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس سے صرف ایک مہینے کی فرضیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کو اور اللہ رب العزت کے فرمان کو صرف ایک مہینے کے اندر بجانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر کے سعادت اور نیک بختی کا مہینہ عطا کر کے ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جس طریقے سے تم اس مبارک مہینے کے اندر تم تقوی اختیار کرتے ہو، پرہیزگاری کرتے ہو، کھانے پینے سے رک جاتے ہو، اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق تم اس ایک مہینے میں زندگی گزارتے ہو، اسی طریقے سے 11 مہینے بھی گزرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ رب العزت کے حکم کو ہم نے عطا کیا، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم اور آپ اس مبارک مہینے میں زندگی گزارنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں کھانا پینا نہیں ہے، تم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جا سکتے ہو۔ تو ہم نے اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہوئے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا فرمان ہے، ہمارے اوپر حکم صادر ہو رہا ہے، ہم اور آپ نے پرہیز کیا، ہم اور آپ پرہیز کیے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا فرمان صرف رمضان میں نہیں ہے بلکہ غیر رمضان میں بھی، رمضان المبارک کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں اس مہینے میں بھی اللہ رب العزت کا حکم ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمارے اور آپ کو زندگی گزارنا۔ اسی کی طرف میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پرہیز، متقی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تقوی اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا اور اللہ رب العزت جس چیز سے منع کر دے اس سے رکنا ہے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جس دنیا کے اندر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہم اس دنیا کے اندر مسافر کی حیثیت سے ہیں تو مسافر جب اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو سفر کے لیے کچھ توشہ تیار کرتا ہے، زاد راہ تیار کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب مسافر سفر کرتا ہے تو وہ اپنے سفر کے لیے، اپنی سفر کی سہولت کے لیے زاد راہ تیار کرتا ہے، سفر کا کھانا تیار کرتا ہے۔ مومن کے لیے یہ جو دنیا مسافر خانہ ہے، اس مسافر خانے میں مومن کے لیے جو زاد سفر ہے، سفر کا جو کھانا ہے، وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو تقوی ہے۔ تقوی ہے، تقوی۔ آج ہم اور آپ دنیا کا سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے تو خوب اچھی تیاری کرتے ہیں، سفر پر جانا ہے تو اس کے لیے بہترین سے تیاری کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ صاف کیا، نہا دھو لیا، اور سفر پر اگر لمبا سفر ہے تو کچھ کھانے کے لیے سامان رکھتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ سفر کے لوازمات ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا سفر ہے کہ جو ہمارا مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 دن، 3 دن
کا سفر ہوتا ہے، اس کے لیے ہم اتنی لمبی چوڑی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر مسافر بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ ہم اس دنیا سے سفر کر کے کوچ کر جائیں گے، آخر ہمارے اور آپ کی جو آخری منزل ہوگی، اس منزل کی ہم نے اور آپ نے کیا تیاری کی؟ اس منزل کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اور وہ منزل کی تیاری میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت کے فرمان کو ماننا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اور آپ نے جو رمضان المبارک کا روزہ رکھا، وہ کس وجہ سے رکھا؟ اس لیے رکھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ میرا رب، میرا آقا، میرا مولا صرف رمضان میں ہم سے راضی ہو، باقی 11 مہینے ہم اپنے رب کو ناراض کر رکھے؟ نہیں میرا محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کرتی ہے تو یہ ہمارے اور آپ کا دھوکہ ہے۔ صرف 1 مہینہ اپنے رب کو راضی کر لینے سے ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دنیا کے اندر بھی اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہر موسم میں، ہر وقت ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہوگا، 12 مہینے ہمیں اپنے رب کو یاد رکھنا ہوگا۔ جب تک ہماری زندگی باقی ہے اپنے رب کو یاد رکھنا ہوگا، اور ان کے حکم کو ہمیں اپنے نظر کے سامنے رکھنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور جب تک ہم اور آپ اللہ رب العزت کے حکم کو بجا آوری نہیں کریں گے، اس وقت تک میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ دنیا تو ہماری گزر جائے گی، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ جو میرے رب پر ایمان رکھتا ہے اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، اور جو میرے رب کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، میرے رب کے ساتھ اور رب بناتا ہے، معبود بناتا ہے، اور مانگتا ہے کہ ایک رب نہیں سینکڑوں رب ہے، اللہ رب العزت اس کی بھی زندگی اچھی گزروا رہے ہیں دنیا کے اندر۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے رب کو راضی کر کر کے زندگی گزارے۔ آج مسلمان اپنی عیاشی کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر لگ کر کر کے اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غیر مسلم حضرات جو اللہ رب العزت کے علاوہ بھی معبود سمجھتا ہے، وہ اپنے معبودوں کی کس طریقے سے پوجا کرتا ہے، کس طریقے سے اس کی آہو بھگت کرتا ہے، اس کی سیوا کرتا ہے۔ لیکن آج مسلمان کو اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے، جس کا رب ایک ہے، جس کے وجود کی وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو یہ دنیا قائم ہے، ایمان والوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور ایمان والا آج اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان المبارک ہمارے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک سے جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر اس رمضان المبارک کی قدر کیا، اس کی نعمتوں کو اور اس کی سعادتوں کو ہم نے اپنی وسعت کے مطابق حاصل کیا ہے، تو ہمیں اس رمضان المبارک کے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کو باقی رکھنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے جمعوں میں سنا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آخری رات ہوتی ہے، یہ رمضان المبارک کا روزہ رخصت ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر رکھ کر کے، تو جب یہ رمضان المبارک کا روزہ رخصت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو،
اللہ رب العزت فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ جب یہ مسلمان بندہ روزہ رکھنے کے بعد عید کا چاند نظر آتا ہے، عیدگاہ کی طرف جاتا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے، تو فرشتے کی طرف منادی ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو دیوانگی کے عالم میں ایک طرف ایک میدان کے اندر جمع ہو رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ رب، یہ آپ کے فرما بردار بندے ہیں جو ایک مہینے آپ کے حکم کو مانا ہے، آپ کا انعام حاصل کرنے کے لیے یہ ایک میدان کے اندر جمع ہو رہا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم گواہ رہو، میں نے اپنی ساری امت کو جس نے روزے کا اہتمام کیا ہے اس کو بخش دیا، اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر فرشتے کی ڈیوٹی تو کو حکم ہوتا ہے کہ اپنے ڈیوٹی کو چھوڑ کر آج عید کے دن اللہ رب العزت کے مہمان، جو میرا مہمان ہے، میرا رب کی طرف سے منادی ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی خدمت کے اندر لگ جاؤ۔ کتنا میرا محترم بزرگوں اور دوستو مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے، کتنی نعمتیں اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر نچھاور ہو رہی ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ رب العزت کے حکم کو توڑتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ رمضان المبارک کا مہینہ عید کا چاند نظر آتا ہے، مسلمان اس طریقے سے مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان ہے ہی نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے آپ نے رمضان المبارک کے اندر آپ اپنے محلوں کی مسجد، اپنے گاؤں کی مسجدوں کو آباد رکھا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں اپنی مسجدوں کو، قرآن کریم کو آباد رکھا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہم اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔ ہمارے اوپر جو اللہ رب العزت کا پیغام نافذ ہوتا ہے، جو حکم نافذ ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں گے۔ ہم اور آپ اس مجلس سے یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ ہم نے اور آپ نے پچھلی ہماری زندگی جیسے گزر گئی، لیکن اب جو بھی چند سال کی زندگی باقی ہے، اگلی زندگی کے اندر ہم اور آپ یہ طے کر کے یہاں سے جائیں گے، اس مسجد سے یہ پیغام لے کر کے ہمیں اور آپ کو جانا ہے کہ ہم نے جس طریقے سے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے کی قدر کی، کہ روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، فرداً ہم نے قرآن کریم کی تلاوتیں کی ہیں اپنی وسعت کے مطابق، کسی نے ایک پارہ پڑھا، کسی آدھا پڑھا، جو اپنی وسعت کے مطابق جس کو ہوا، ایک قرآن مکمل کیے، 2 قرآن مکمل کیے، ہر انسان اپنی وسعت کے مطابق اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے، روزہ اپنے اہتمام کے ساتھ رکھا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس مجلس سے، اس مسجد سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم نے رمضان المبارک کی قدر کی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی قدر کی ہے، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کی ہے، اسی کے مطابق اگلی بھی ہماری زندگی، رمضان کے بعد کی بھی جو زندگی ہوگی، ہماری کوتاہی کے ساتھ ہماری زندگی نہیں گزرے گی۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کے اندر نمازوں کی پابندی کی ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ نماز صرف ہمارے اور آپ کے اوپر رمضان میں فرض نہیں، جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہمارے اوپر نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ ہم نے اور آپ نے فارسی کے اندر پڑھا ہے، فارسی کا شعر، کہ جب یہ میدان محشر قائم ہوگا، یہ دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، تو اگر کسی چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود،
اولی پرشش نماز بود۔ تو سب سے پہلے میرے محترم بزرگوں اور دوستو نماز کی پوچھ ہوگی۔ تو ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے ہم نے اور آپ نے رمضان المبارک کے اندر نمازوں کی پابندی کی ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں رخصت ہو جائے گا، اس کے بعد بھی ہمیں اور اپنے کو جب تک ہماری زندگی باقی ہے ہم اپنے نمازوں کی پابندی کرنا ہے، سود خوری سے بچنا ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بچنا ہے۔ مسلمان کی زندگی جو ہونی چاہیے، مسلمان کی جو زندگی ہونی چاہیے، صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزار کر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر جو اصول جو طریقہ دیا ہے، ہمارے اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے اور ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی جیسی زندگی گزارنا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر صحابہ کرام کو اپنی رضا کا پروانہ دیا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے رب کو راضی کر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ہماری آخری جو سانس ہوگی، جب اس دنیا سے ہماری سانس ختم ہو رہی ہوگی، ہماری روح پرواز کر رہی ہوگی، تو ہمارے اور آپ کی روح اس حال میں پرواز کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب